ہر طرف نور ہی نور چھایا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تو گنہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے، تو گنہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک شاہ نیوز کے پروگرام مہکتا رمضان میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ روبیہ چودھری. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نے تلاوت قرآن پاک سے کیا، اور اب میں محمد احسان قادری کو دعوت دوں گی کہ مناتے رسول مقبول پڑھ کے پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کر جائیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اس شان کے سودے میں خسارے
نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے کہ بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں محمد احسان قادری نے نعت پیش کی، اور اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے جو کہ بہت سی رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے۔ مگر یہ سال ہم پر اس وقت مشکلات کا سال ہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس وقت مشکلات سے لڑ رہی ہے، سب لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور ان حالات میں ہمیں رمضان المبارک میں اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو کہ سحری اور افطاری میں اچھے سے اپنے دسترخوان نہیں سجا پائیں گے، وہ لوگ جو دہاڑی دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے دن بھر کی کمائی سے شام کو دسترخوان سجانا ہوتا ہے، ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں مزید جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ علامہ اشرف شاد موجود ہیں جن سے ہم رمضان کی فضیلت، اہمیت اور برکتوں کے بارے میں جانیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی رمضان المبارک کا برکت مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے جو کہ بہت سی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، تو آپ نے ہمیں رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ ہمیں کرونا کے دنوں میں رمضان المبارک میں کیسے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کیسی عبادات کرنی چاہیے تاکہ ہم اس وائرس سے نجات پالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ربیہ چودھری نے فضائل رمضان کے حوالہ سے گفتگو فرمائی اور مخلوق خدا اور کمزور لوگوں کی امداد اور ان کی معاونت کے حوالے سے گفتگو کی، مجھ سے قبل تلاوت قرآن پاک اور آیات بینات کی تلاوت کی گئی اور بارگاہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو،
تم پر رمضان کریم کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید نے مومنین کو مخاطب فرمایا اور مومنین کو مخاطب فرما کر رمضان کی اہمیت اور رمضان کی شان کو بیان فرمایا۔ فرمایا گھبرانا مت کہ یہ شدت اور حدت اور یہ بھوک اور پیاس یہ تمہیں پر ہی فرض کی جا رہی ہے، نہ کہ تم سے پہلے امتوں پر، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انبیاء کی امتوں پر ہر دور میں ان پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ کسی پر ایک دن کا روزہ فرض ہوا، کسی پر 3 ہر ماہ کے روزے فرض ہوئے اور کسی پر 10 دن کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پیاری محبوب علیہ السلام سرکار دو عالم نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضل فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی امت پر 1 ماہ کے روزے فرض فرمائے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور بالخصوص ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے 10 روزے رکھا کرتے، کبھی کبھار آپ 20 روزے رکھا کرتے اور کبھی کبھار روزہ رکھتے رکھتے شعبان المعظم کو رمضان کریم سے ملا دیا کرتے اور پھر پورا رمضان کریم جو ہے وہ روزے رکھا کرتے۔ حضرت اماں عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان کریم کا جب ماہ مقدس طلوع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس باندھ لیا کرتے، اور کمر کس باندھنے کا مطلب کیا تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کر سکیں، رکوع کر سکیں، سجود کر سکیں اور کثرت کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں عبادات اور مناجات کر سکیں، اس لیے آپ کمر کس باندھ لیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، نبی محترم، شفیع مکرم، نور مجسم، رحمت دو جہاں، ولی کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان جو ہے میری امت کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا اس میں سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ سحری میں رب تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کریم جو ہے وہ عظیم ماہ مقدس ہے کہ جس کی عظمت اور جن کی شان کو رب تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، دیکھیے کہ ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اعمال خیر کرتا ہے، تمام کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ رب کائنات نے اپنی ذات کو رکھا ہے۔ خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، یعنی اس کی جزا میری ذات ہی ہے۔ عزیزان گرامی، نبی محترم، شفیع مکرم، نور مجسم، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ سارا دن کا بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، شدت اور حدت برداشت کرتا ہے، تو رات کو جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے افطاری کے لیے تو رب کائنات ملائکہ کو مخاطب فرماتا ہے، اے ملائکہ، کہ جس شخص نے پورا دن جو ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت کی ہو، پورا دن مزدوری کی ہو، تو شام کو اس کی مزدوری دینا چاہیے یا نہیں؟ تو ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ضرور دینی چاہیے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ملائکہ گواہ ہو جاؤ کہ آج یہ روزہ دار افطار کے وقت میری بارگاہ سے جو کچھ طلب کرے گا میں اس کو عطا فرما دوں گا، میری بارگاہ میں جو سوال کرے گا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں گا۔ یہ مزدوری کا وقت ہے۔ 2 خوشیاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایک سحری کی خوشی ہے اور ایک افطاری کی خوشی ہے کہ جب روزہ دار سحری کے اوقات میں اور افطاری کے اوقات میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب کائنات اس کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ مومنین سے درخواست ہے، عالم اسلام سے درخواست ہے، رمضان کریم کا ماہ مقدس انتہائی عبادات کے ساتھ گزاریے، نماز تراویح میں گزاریے، نماز نوافل میں گزاریے، صلاۃ و تسبیح میں گزاریے، تلاوت قرآن پاک میں گزاریے، مناجات اور محافل ذکر میں گزاریے، اور بالخصوص جو اس وقت
ضرورت ہے وہ مخلوق خدا کے لیے سحری اور افطاری کے دسترخوان لگائیے اور سحری افطاری ان کو کروائیے اور ان سے دعائیں جو ہے وہ لیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم رمضان کریم کے ظاہری باطنی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور یہ جو کورونا وائرس ہے رمضان کریم کی برکت سے اللہ کریم پاکستان اور پاکستانیوں کو اس سے محفوظ فرمائے، بالخصوص عالمی اسلام اور پوری انسانیت کو اس مہلک وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم رمضان کریم انتہائی ادب احترام کے ساتھ گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت کا عشرہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے، دوسرے عشرے میں مغفرت اور تیسرے میں نجات، جبکہ اللہ پاک تو ہمیشہ مسلمانوں کی اور سب انسانوں کی دعا سنتے ہیں۔ آپ بے شک عام دنوں میں رحمت اور نجات مانگیں تب بھی اللہ پاک سنیں گے، اور بے شک رمضان میں مانگیں۔ اسی کے بارے میں ہم مزید جانیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محترمہ نے سوال کیا کہ رمضان کے 3 عشروں کے حوالے سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو ہر جگہ برستی ہے، ہر وقت برستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ میں جوئی، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ اس کی مثال حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں دیکھیے کہ ٹرین جو ہے وہ لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوتی ہے تو وہ پوری لائن سے گزر کر کے اپنا سفر کر کے کراچی پہنچتی ہے، لیکن ملتی وہ منتخب اسٹیشن پر ہے جو حکومت کے منظور شدہ اسٹاپ ہے، ان پہ ملتی ہے۔ ایسے ہی بلا تشبیہ اور بلا تمثیل رب کی رحمت برستی تو ہر وقت ہے اور ہر روز ہے اور ہر جگہ ہے، لیکن ملتی یہ مخصوص مقامات پر ہے۔ یہاں پہ اللہ کی محافل کی ذکر کی محافل ہیں، اور جو خانگاہیں ہیں، جو دربار ہیں، جو آستانے ہیں، جو بزرگوں کی مجالس ہیں، محافل ہیں، ان جگہوں پہ رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ملتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کریم کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رحمت ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت کا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے اتقم من النار، یعنی اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروانے کا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام کی تخصیص فرما کر اس کو 3 عشروں میں تقسیم فرما کر امت کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ امت زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر سکے، رب کی رحمت کا حصول کر سکے، اور رب کی بارگاہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکے، اور اپنی اہل خانہ کی گردنوں کو جہنم سے نجات دلوا سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تینوں عشروں کی ہر لمحے کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھو یا نہ رکھو، کچھ حالات میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، مگر اس کے لیے صدقات وغیرہ اور جو کچھ بھی ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں ادا کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ شرعی حیثیت میں، کہ جو شرعی طور پر معذور ہے یا مسافر ہے تو اس پر روزہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی وہ روزہ کہ عفظ جو ہے وہ اگر اس کا صدقہ ادا کر دے اپنی سحری اور افطاری کا، کہ ایک گھر میں کیسے وہ معمول کے مطابق سحری اور افطاری کرتے ہیں جس پہ خرچہ تقریباً 200 روپے ایک وقت میں آتا ہے، تو اگر 400 روپے کے قریب دیکھا جائے تو سحری اور افطاری کا ایک فرد کے لیے خرچہ آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر وہ 30 رمضان کا اپنا صدقہ ادا کر دے تو اس کی طرف سے روزے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس طریقے سے اس روزہ دار کو ثواب ملے گا، اور روزہ رکھوانے اور روزہ کھلوانے پر بھی اس تمام کا اجر و ثواب ان کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے۔ بے شک رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، مگر کہا جاتا ہے بچہ بھی چھوٹا ہے یہ روزہ نہ رکھے، اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں مگر انہیں روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ کوئی شوق سے رکھ رہا ہے تو رکھ لینے دے، ورنہ وہ نہیں کہتے گھروں میں عام طور پر۔ تو اس کے لیے بچوں کو کس عمر میں روزے رکھنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بچوں کے حوالے سے سوال کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو نماز کی ترغیب دلاؤ جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، تو نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، نماز کی عظمت کو ان کو بتلاؤ، اور پھر وہ جب 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو فرمایا پھر ان کو مار کر کے نماز کی طرف راغب کرو اور نماز کی طرف ان کو لے کر کے آؤ۔ ایسے ہی جب بچہ بالغ ہو جائے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر
روزہ فرض ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ اپنی طبیعت کے مطابق بلکہ شریعت کے مطابق اپنی طبیعت کو بنانا چاہیے، اور وہ شریعت کے مطابق جیسے احکامات ہیں شرعی عبادات کے، ان شرعی عبادات کو ان کے اوقات میں کرنا جو ہے یہی سنت ہے اور یہی رب تعالیٰ کو محبوب ہے۔ رمضان المبارک میں صدقات دینے چاہیے، عبادات کرنی چاہیے۔ اور کیا رمضان المبارک کا کوئی ایسا بھی ہے کہ گرمیوں میں روزے رکھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پیاس کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں؟ اور بے شک رمضان میں جو پیاس کی شدت ہوتی ہے ہمیں کربلا کے شہیدوں کی یاد کروا دیتی ہے کہ انہوں نے کس طرح پیاس کی شدت کو برداشت کیا، معصوم بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے۔ اور اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ رمضان میں زیادہ گرمی کے روزوں کا اور موسم ٹھنڈا ہونے کے روزوں میں کوئی ثواب کا بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جتنا موسم میں شدت اور حدت اور گرمی ہوگی اور جس قدر روزہ دار جو ہے وہ روزے کی مشقت کو برداشت کرے گا، بھوک اور پیاس اور موسم کی حدت اور شدت کو برداشت کرے گا، اسی قدر اس کے اجر و ثواب میں اللہ کریم اپنی شان کے لائق جو ہے اس میں اضافہ فرمائے گا۔ اس لیے موسم گرمی کا بھی ہوتا ہے، سردی کا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سردی میں رمضان آتا ہے، بعض اوقات گرمی میں آتا ہے۔ تو آج کل کے روزے جو ہیں وہ انتہائی شدت اور حدت اور موسم کی گرمی میں ہیں، لیکن گرمی سے گھبراتے ہوئے انسان کو معاشر کی گرمی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ گرمی تو کچھ بھی گرمی نہیں ہے، لیکن جو معاشر کی گرمی ہے وہ بہت بڑی گرمی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس گرمی کی برکت سے اور اس شدت اور حدت، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی برکت سے اللہ کریم ہماری معاشر کی گرمی کو دور فرما دے، اور معاشر کی جو ہماری وحشتیں ہیں اور معاشر کی ہماری جو پریشانیاں ہیں اور سختیاں ہیں اللہ کریم اس کی برکت سے ان کو دور فرما دے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور ہمارے لیے یہ بات فخر کی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی پر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک نازل ہونے کی رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات، کوئی نہیں جانتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں فضیلت جانیں گے اس کی، اور اس کی عبادات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے عظمت والی رات میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ عظمت والی رات کیا ہے؟ عزیزان گرامی، نبی محترم، شفیع مکرم، نور مجسم، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو فرمایا تاک راتوں میں، رمضان کریم کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ شب قدر کس طریقے سے ہوتی ہے، اور اس شب میں شب قدر ہو اور اس کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ شب قدر کی تلاش میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گر گراتا ہے، مناجات پیش کرتا ہے، تو اچانک اس کے جسم پر ایک جھجھڑی آتی ہے اور پورے وجود کے ہر بال جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس وقت سمجھیے کہ اس شب جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور وہی شب قدر ہے۔ نبی محترم، شفیع مکرم، نور مجسم، رحمت دو جہاں، ولی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر میں رب تعالیٰ اپنی شایان شان آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور نزول اجلال فرمانے کے بعد اللہ کی رحمت آوازیں بلند کرتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اسے روزی کے اضافہ کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا جائے، ہے کوئی جاہ جلال کا چاہنے والا اسے جاہ جلال سے نواز دیا جائے۔ الغرض کے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک
اللہ کی رحمت جو ہے وہ صدائیں بلند کرتی رہتی ہے، اور جو شخص رب کی بارگاہ میں شب قدر میں مانگتا ہے رب کائنات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ شب قدر ان طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، رمضان کریم کے آخری اشرا میں، جس اشرا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخری اشرا جو ہے اتقم من النار، اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروانے کا اشرا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان طاق راتوں میں شب قدر کے لیے ہمیں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ نماز، نوافل اور تلاوت قرآن پاک، کثرت سے مناجات، محافل نعت و ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، عالم اسلام کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شب قدر کے ظاہری باطنی فیض و برکات سے ہمیں اور عالم اسلام کو مستفید فرمائے، اور اس میں کثرت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں گریا کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں جب کوئی انسان زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اسے پانی پلا دیا جاتا ہے یا دوائی کھلا دی جاتی ہے، کیا وہ روزہ ٹوٹ جانے کے الفاظ میں اسے کہا جائے گا یا اس کے لیے کوئی معافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ رمضان کا جو روزہ ہے، جب آپ روزے کے دوران، روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزے کی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت، ہر حلال مشروبات اور معقولات سے روکے رکھنا بنیت عبادت، یہ روزہ ہے۔ اور روزے کے عالم میں اگر انسان پر کوئی شرعی عذر لاحق ہو جائے اور طبیب حاضر یعنی اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ یہ بات تجویز کرے کہ اس کو پانی پلا دیا جائے یا اس کو مشروب پلوا دیا جائے یا اس کا روزہ افطار کروا دیا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، تو یہ ایک شرعی عذر ہے، تو اس کو فوراً جو ہے وہ پانی پلوا کر اس کا روزہ افطار کروا دینا چاہیے اور اللہ کے حضور اس کو معافی مانگنی چاہیے، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ غیر رمضان میں اپنی اس روزے کی قضا کرے۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی بنایا جی مدد مانگ ان سے، آج لے بنایا جی مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں
رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا اور جان و دل گوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سب جہنمیوں سے اور سب قبرستان والوں سے عذاب رک جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید جانیں گے تفصیلات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی محترم شفیع مکرم نور مجسم رحمت دو جہاں والی کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوں ہی شعبان المعظم کا ماہ مقدس ختم ہوتا ہے اور رمضان کریم کا ماہ مقدس شروع ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب فرمایا اور صحابہ کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، صحابہ جانتے ہو کون سا ماہ مقدس تم پر طلوع ہو رہا ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کریم کا ماہ مقدس تم پر طلوع ہو رہا ہے، اور جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوں ہی رمضان کریم کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رمضان کریم میں انتقال کرتا ہے اس کو بغیر حساب کتاب کے داخلہ جنت عطا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کریم بہت بابرکت ماہ مقدس ہے، اور رمضان کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انتقال کرنے والا ہے ان کے لیے جنت کا مزدہ عطا فرمایا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے داخلے جنت کا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کاش ہمیں رمضان کریم کے مبارک لمحات میں، حسین لمحات میں، بابرکت لمحات میں، رحمت مغفرت اور عتق من النار کے لمحات میں اللہ کریم موت کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام کے اختتام پر میں علامہ صاحب سے دعا کے لیے گزارش کروں گی کہ دعا بھی کروا دیں تاکہ مسلمانوں سے اور پوری دنیا سے یہ جو مشکلات ہیں یہ ختم کر دی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربی غافر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی غافر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی غافر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم وسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، اے مالک، اے کریم رب،
ہم سب کے رمضان کریم کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رمضان کریم کی سحری اور افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رمضان کریم کے مولا تلاوت قرآن پاک، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رمضان کریم میں کثرت کے ساتھ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں گریہ زاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کی برکت سے ہماری بخش و مغفرت فرما، ہماری صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی بخش و مغفرت فرما، عالم اسلام کی بخش و مغفرت فرما۔ مولا کائنات رمضان کریم کی برکت سے جتنے پریشان حال ہے تمام کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات میں ہے تمام کی مشکل کشائی فرما، حاجت مند ہے تمام کی حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، مقروض ہیں قرض کی ادائیگی عطا فرما، تنگ دست ہیں کشادگی رزق عطا فرما، بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت عطا فرما، بے مکان ہے اپنے مکانات عطا فرما، راہگیر مسافر ہیں اپنی اپنی منزل مقصود پر پہنچا، بے گناہ قیدی ہیں رہائی عطا فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں ہم میں سے جتنے بیمار ہیں رمضان کریم کی برکت سے تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما۔ مولا قدوس بالخصوص یہ جو کورونا وائرس ہے اس سے پاکستان، پاکستانیوں کو، عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ مولا ہم سب پر اپنا فضل کرم رحمت عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل کرم رحمت عطا فرما، پاکستان کی معیشت کو مستحکم فرما، پاکستان پر اپنا فضل کرم رحمت عطا فرما، پاکستان کی افواج کی حفاظت فرما، پاکستان کی حدود کی حفاظت فرما، پاکستان کو قیامت تک شاد اور آباد فرما، پاکستان پر، پاکستانیوں پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما۔ مولا قدوس حرمین طیبین کے دروازے امت کے لیے کھول دے، مولا قدوس حرمین طیبین کے دروازے امت کے لیے کھول دے، مولا قدوس حرمین طیبین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ مولا ہم سب پر اپنا فضل فرما دے، ہم سب پر اپنا رحم فرما دے، رمضان کریم کی ظاہری باطنی فیض و برکات سے ہم سب پر اپنا رحم فضل کرم عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو، ہر بے کسو مجبور کی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے، مولا قدوس جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا تصدق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان المبارک میں روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ عام دنوں پر ہم پر وہ چیزیں حرام ہیں جنہیں کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مگر رمضان المبارک میں ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر، روزے کی اتنی اہمیت اور روزے کی ہم پر اتنی زیادہ فضیلتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ وہ حلال چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی ہوئی ہے ان چیزوں کو بھی نہیں کھاتے اور پیتے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت نہیں دے دیتے کہ آپ لوگ اب کھانا کھا سکتے ہو یا پانی پی سکتے ہو، روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ہم لوگ صبر کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے نہ تو کچھ کھانا ہے اور نہ ہی کچھ پینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد وہ لوگ جو کہ رمضان میں روزوں کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے، کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہے، ان لوگوں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ربیہ چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جس گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ